الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا احاطہ ان کا علم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کی حقیقت ان کے پاس آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا ہے، پس دیکھو، انتظار کرو کہ ظالموں کا انجام کیا ہونے والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔
علم کے ذرائع کے حوالہ سے چند ابتدائی چیزیں پچھلے خطبہ میں نے عرض کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عمل کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہی نہ ہوں، خواہ وہ معلومات درست ہوں یا صحیح ہوں، یہ الگ بات ہے، تو آپ عمل کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر علم اور یہ معلومات انسان حاصل کیسے کرتا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ چیزیں حس سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں حسی ذرائع علم کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے جسم کے اندر موجود قوا، ان کو جب انسان کام میں لاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو بے شمار چیزیں ہیں جو اس کے علم کا حصہ بنتی ہیں۔ ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ دیکھنے، سننے، چکھنے اور چھونے وغیرہ کے حوالہ سے یہ حصے جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا ذریعہ علم تھا، وہ ہے عقل۔ اگر ان دونوں کو آپ اکٹھا ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں تو عقل ایک ٹول ہے، عقل ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اصل چیز وہ حواس ہی ہیں جو اس عقل کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس کے متعلق آپ جو ہے آپ کا دماغ، آپ کا دل وہ کلک کرتا ہے فوراً۔ یہ دونوں چیزیں مل کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح چھونے کی بات ہے، اسی طرح چکھنے کی بات ہے۔ یہ سارے حواس جو ہیں ان کا تعلق اس عقل کے ساتھ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جن لوگوں کے حواس کے اندر عقل شامل نہیں ہوتی ان کو مجنون کہا جاتا ہے، اور وہ مکلف نہیں ہوتے شریعت کی روشنی کے اندر، اور عام زبان میں عام حالات کے اندر بھی ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، ان کو استثنائی حیثیت حاصل ہوتی۔ انہی ذرائع علم کو سمجھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ان کے متعلق پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حواس اور عقل کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم ایتھینٹک ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ان ذرائع علم کی بنیاد پر ہر قسم کا علم انسان کو حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان سب کے دائرہ کار ہیں جس کے اندر یہ کام کرتے ہیں، ان کی حدود متعین کر دی گئی ہے۔ کوئی اس تعین کو مانے یا نہ مانے، ان سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ آنکھ دیکھتی ہے، کہاں تک دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے، اور پھر جو دیکھتی ہے درست دیکھتی ہے۔ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر اس سے جو ہے وہ اکثر واسطہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ان کو حتمی یقینی بناتے ہیں وہ کہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حواس کے متعلق اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، سب لوگ اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کچھ لوگ حواس کی دنیا کو اصل اور پھر باقی کا انکار کر دیتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پھر آگے گروہ، جماعتیں اور پھر تحریکیں وجود میں آئی ہیں۔ اسی کی بنیاد پر لوگوں کا تعارف ہوا ہے۔ لیکن حواس کی بنیاد پر قائم ہونے والی جماعتیں اور گروہ شاید اتنی تکلیف دہ نہیں تھی
جتنی تکلیف دہ عقل کی بنیاد پر قائم ہونے والی جماعتیں اور گروہ ہیں۔ انسانی تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں فساد دوسروں تک منتقل ہوا ہے اور وہ خرابیاں انسان کے ہاتھ سے جو ہے وہ دور ہوتی گئی اور اس کا حل ان کو کوئی دکھائی نہ دیا، اس کی وجہ یہ عقل ہے۔ یہ عقل کا بے لگام گھوڑا ہے جو انسان نے دوڑایا ہے، اور اس عقل کو خدا بنا لیا گیا، اس عقل کو ابتدا و انتہا شمار کر لیا گیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کی کچھ جھلک میں نے عرض کی تھی۔ اہل عقل جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، شرعی اصطلاح کے اندر ان کو اہل عقل کہا ہی نہیں گیا، بلکہ اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں عقل والے کوئی اور لوگ ہیں۔ یہ میری بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین، شریعت اور وہ بات جو میں بعد میں ذریعہ علم کے حوالے سے بیان کرنے والا ہوں، ہرگز عقل کی مخالف نہیں ہے۔ میں نے قرآن و سنت کی بے شمار دلیلیں، برہان آپ کے سامنے پیش کیے، بالخصوص قرآن بھرا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں ایسی آیتیں ہیں، شاید ہی کوئی ایسا رکوع ہو کہ جس کے اندر تفکر، تدبر، غور و فکر، ہوش کے ساتھ کام لینا، دانائی اور بصیرت کو اختیار کرنا، اس کی تلقین نہ کی گئی۔ اسلام اس پر بہت زور دیتا ہے، بہت تلقین کرتا ہے، مگر اس کو اصل شمار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی کوئی غیر عقلی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھی لیمٹس ہیں، یہ بھی حدود کے اندر کام کرتی ہے، اور یہ ساری دنیا تسلیم کیے ہوئے ہے۔ جن لوگوں نے پھر اس کو اصل مانا، انہوں نے بے شمار چیزوں کا انکار کر دیا ہے، یعنی جو ان کے احاطہ علم میں نہیں آتی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے یا اس کے متعلق وہ فیصلہ نہیں کر سکے، انکار کر دیا۔ یہ ہے وہ بڑی خرابی عقل کے حوالہ سے جو مسلمانوں کے ہاں بھی پیدا ہوئی۔ کہیں جہمیہ فرقہ پیدا ہو گیا، کہیں معتزلی، ریشنلسٹ ان کو کہتے ہیں، بالخصوص یہ اعتزال اور معتزلہ، عقل پرست۔ ان کے تعارف کے اندر آپ اٹریکشن اور کشش دیکھیں کتنی ہے کہ ہر آدمی کو اپیل کرتی ہے، ان کے ہاں یہ عقل کو اصل تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ مسلمان تھے، یہ مسائل الہیات کو وہ عقل ہی کے ذریعے پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے جو اصول متعین کیے اس میں نام تو توحید عدل رکھا، دراصل وہ اللہ کی توحید اور اس کے عدل کو بنیاد بنا کر اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کا انکار کرنے والے تھے۔ ان کی عقل میں نہ آیا کہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی صفات بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ انہوں نے انکار کی بنیاد یہ رکھی کہ چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کس طرح دیکھتا اور سنتا ہے، اگر وہ دیکھے اور سنے تو فلاں فلاں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، انکار کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے ہاں ہے۔ جہاں تک منکرین کی بات ہے، وہ اس عقل کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اسی دائرہ کے اندر رہتے ہیں، ہمارا دوسرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جو عقل سے ماورا ہے، غیبیات ہیں، جہاں حس موجود نہیں ہے، جہاں تجربہ اور مشاہدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ چلیں کسی حد تک ان کا ہے، یہ منکر ہے، اس لیے کہ یہ انکار کی بات کر رہے ہیں، اس بات تک نہیں پہنچے۔ یعنی جب آدمی کہتا ہے لا الہ ہے، یہ انکار ہے، تو پھر الا اللہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس بات کے لیے وہ بھی منکرین میں شمار ہو گئے، اور پھر یہ بھی کسی نہ کسی طرح کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر انکار تک نہیں تو ابتداء تک ضرور پہنچ گئے۔ ابتداء کا معنی یعنی بدعہ، نئی چیز کا ایجاد کرنا، یہ عین کے ساتھ جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ خیر، اس کے حوالہ سے اگر بات کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے تو یہ ذرا اور طرح کا موضوع اور بات لمبی ہو جاتی ہے۔ میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ اس انسان کو، اس کائنات کو بنانے کے بعد، بالخصوص جس نے بھی بنایا یا جیسے بھی آ گیا، ابھی ہم یہ نہیں طے کرتے کہ کس نے بنایا ہے، کیا اس انسان کی سوچ کے اندر کبھی یہ بات نہیں رہی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، وہ کہاں سے آیا ہے،
اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس نے کہیں جانا ہے، جہاں وہ جائے گا اس رہائش گاہ پر اس کا مقام جو ہے، اس کی سکونت وہ کس طرح کی ہوگی۔ یعنی یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہر دور کا ذی شعور آدمی، عقل رکھنے والا، بصیرت رکھنے والا، وہ یہ سوچتا رہا ہے۔ انسانی تاریخ اس سے خالی نہیں رہی، اور یقیناً ہے بھی۔ اگر ہم اسے دینی نقطۂ نظر سے دیکھیں، اور ہمارے مخاطب دینی نقطۂ نظر والے ہی لوگ ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ منکرین جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ کائنات اور یہ ساری چیزیں خود بخود اتفاقات کا نتیجہ ہے، ان کے پیچھے کوئی کار فرما ہستی موجود نہیں ہے، ان سے ہماری بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے ان کو خلاق اور اس مالک کو تسلیم کرنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس پر اتفاق ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ تو پھر وہ چیزیں جو عقل کے دائرہ سے باہر ہیں، وہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ اس پر اتفاق ہی نہیں ہے، وہ اس میں اکٹھے نہیں ہیں، لہذا ہم کیسے جو ہے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں، یہ جو دینی نقطۂ نظر ہے، یہ جس کو مذہب کہتے ہیں، یہ جو مابعد الطبیعات کا ایک عنوان ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں فزیکل ہیں اور میٹا فزیکل چیزیں ہیں یا نہیں، وہاں تک عقل کی رسائی ہے یا نہیں، بس یہی وہ چیز ہے۔ طبیعات کے بعد کی دنیا جہاں عقل نہیں پہنچتی، آپ دیکھیں عقل انسان کی کہاں تک پہنچ سکتی ہے، دیکھنے، سننے اور چکھنے کے حوالے سے ہی دیکھ لیں آپ، یعنی ان حواس کو اور اس عقل کو ملائیں، کہاں تک انسان جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، کہاں تک انسان کی عقل جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے، آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اس کی خرابیاں میں نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو آدمی پھر عقل کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے، اس کے لیے اوامر و نواہی، کسی کی بات کو ماننا اور کسی کی بات کا انکار کرنا، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر وہی بات ہے کہ بہن، بیٹی اور پھر بیوی کے اندر کوئی امتیاز اور تفریق نہیں رہ جاتی، وہ میں نے اشارہ کیا تھا۔ ریشنلسٹ لوگ کہاں تک پہنچے، اس وقت عقل کو خدا بنانے والے لوگ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جہاں حواس جو ہیں وہ انسان کے بے بس ہو جاتے ہیں، عقل جواب دے جاتی ہے، مطلب عقل ایک چیز جو ہے وہ آپ کی پہنچ میں ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے آپ۔ کوئی آدمی جو ہے وہ جب تک آپ کو بتائے نہیں، آپ کے حواس جو ہیں اس میں استعمال نہیں ہوتے، یعنی آپ جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کا ذریعہ علم جو ہے اس کی حد متعین ہو گئی ہے، اب آپ محتاج ہیں کسی دوسرے کے۔ اس احتیاج کی شکل کیا ہے کہ جو آدمی آپ کو کسی ایسی بات کی جہاں آپ کے حواس کام نہیں کر رہے، یا بعض چیزیں جو ہیں وہ عقل بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی، تو پھر اس میں فیصلہ کیا کریں گے؟ کیا اس کو مانیں گے یا اس کا انکار کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں احتیاج ہے کسی ایسے بندے کی، کسی ایسے شخص کی کہ جو ہمیں وہ چیز بتاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، پھر اس کی شخصیت کو جانا جائے کہ وہ بتانے والا بندہ کیسا ہے، کیا وہ قابل اعتبار ہے۔ وہ جو ہم ایتھینٹسٹی کی بات کر رہے ہیں، اعتماد کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ حواس جو ہیں یہ بھی ایتھینٹک نہیں ہیں، ان کا بھی دائرہ کار ہے، یہ بھی ایک حد کے بعد جواب دے جاتے ہیں، عقل جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے، تو پھر یہ کائنات اور اس کے پیچھے کار فرما ہاتھ جو ہیں، کیا ہم اس کا انکار کر دیں یا کہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو کس کو مان رہے ہیں؟ اتفاقات کو۔ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ خود بخود آ گئی ہے۔ ذرا دیکھنا، ایک طرف ہے اتفاقات، یعنی پتہ نہیں ہے ہمیں، کوئی ایتھینٹک بات نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے کہ یہ کائنات اور انسان کیسے وجود میں آیا، کوئی ایک مفروضہ ہے، تھیوری جسے کہتے ہیں، تھیوری مفروضے پر قائم ہوتی ہے، اس پر متفق ہو گئے لوگ۔ اس کائنات کے حوالے سے بھی لوگ پہلے کچھ اور نظریہ رکھتے تھے، یہ زمین ساکن ہے یا حرکت کرتی ہے، یہ بدلتے آ رہے ہیں قانون، اب تک کئی صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں، یہ تجربے اور مشاہدے کی بات تھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر اس سے پیچھے کیا ہے؟
کوئی ایسا ذریعہ علم جو ہمیں بتائے کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، اس کے بعد کیا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد بھی ہے۔ دوسرے لفظوں کے اندر معلومات تو ہمارے پاس ہیں، لیکن مقاصد سے ہم جو ہے وہ بالکل غافل ہیں۔ مقصد کی دنیا، یہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ یہ مقصد ڈھونڈتا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی، کیا مقصد ہے؟ یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مطلب، مقصد کیا ہے، اس کے آنے کا مطلب کیا ہے، کائنات بنانا کیوں بنائی گئی تھی، کیا تھی غرض۔ اب آپ دیکھیں، وہ لوگ جو عقل اور حواس سے کام لیتے ہیں ان کے ہاں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، ہمارا یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس جہان فانی کو وہ ابتدائی یہاں سے کرتے ہیں، بنائی ضرور گئی ہے لیکن یہ جہان فنا ہونے والا، یہ کسی کی تخلیق ہے اور کوئی اس کا خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ اتفاقات کو مانتے ہیں، ہم ایک ہونے والی ہستی بنانے والی کو مانتے ہیں۔ یعنی ماننے والے اور منکر انکار کرنے والوں کا فرق کیا ہے؟ اتفاقات ہے ان کے ہاں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو۔ اور ذرا دیکھیں عقل کی روشنی کے اندر یہ دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا سٹیٹس کیا بنتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے اتفاق، مجھے نہیں پتا، ایسا ہوا ہوگا، بس ہم اس کو قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت کی کوئی معلومات اور اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، بس اس کو مان لیا ہے۔ لیکن ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر جب سے یہ انسان اس وجود میں آیا ہے یا اس کائنات کا حصہ بنا ہے، ایک دو دسیوں بیسیوں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آنے والے لوگ، اور ایسے لوگ جن کے متعلق لوگ اپنی ذات سے زیادہ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اس سے بڑا سچا بندہ کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ راست باز کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ حیا، یعنی وہ سارے اوصاف جس پر انسان کو پرکھا جا سکتا ہے، اس سے بڑا سچا انسان، یعنی اپنے سے بھی بڑھ کر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی سچائی پر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ، بلکہ بعض حصوں کے اندر یا بعض اوقات کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بھی وہ لوگ آئے، ایک پہلے سے لے کر آخر تک ایک ہی بات کہتے رہے۔ ان کی تھیوری نہیں تھی، مفروضہ نہیں تھا، ایک حقیقت تھی جس کی وہ نشاندہی کرتے رہے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے رہے۔ وہ کیا تھا کہ اس جہان کو بنانے والا کوئی موجود ہے جس کو ہم الہ کہتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے ہے، وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہم پیغام بر ہیں، ہم اس کا پیغام جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور باقی جہان کو پیدا کیا ہے آپ تک منتقل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا استفاع، انتخاب ہوا ہے، ہم چنیدہ لوگ ہیں، ہم کسبی لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت اس طرح کی، اس کو معلوم تھا ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، کہ آج ساری دنیا کے اندر جب بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے اس نے اپنی ذات کو پہلے رکھا کہ میں جو بات کروں گا کیا تمہیں اس پر اعتماد ہے۔ وہ جو سب سے زیادہ مخالف بعد میں ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ اگر تو یہ بات کہتا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو پھر آسانی ہوتی تھی ان کے لیے۔ یہ وہ لوگ، یہ گروہ اور یہ جماعت جو ہے اس کو کہتے ہیں انبیاء کی جماعت، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی جماعت، اور یہ ہے جماعت اور گروہ اور اس کے لوگ جن کے پاس ایک علم آتا ہے، اصل العلم آتا ہے، باقی لوگوں کے پاس معلومات ہوتی ہیں، معلومات قابل اعتماد نہیں ہوتی، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ان کے پاس جو علم آتا ہے، جو ذریعہ علم ان کو حاصل ہے اس کو شریعت کی روشنی کے اندر کہتے ہیں وحی، الوحی۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر عقل کا تقاضا ہے، اب میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں بتا سکتا، یہ عقلی تقاضا ہے کہ اس طرح کے لوگ آئیں۔ اگر اس جہان کا بنانے والا کوئی ہے اور اس بنانے والے نے اس دنیا کے بنانے کے بعد اور اس انسان کو بنانے کے بعد اس کی مقصدیت کو واضح نہیں کیا، یہ ایک بیکار کھیل ہے۔
اس سے فضول بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے کسی بندے کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں لیکن اس کو کام بتاتے نہیں ہیں، صرف حکم دے دیتے ہیں اور پھر خبر نہیں رکھتے کہ میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اب اس کی خبر رکھوں کہ اس نے وہ پیغام پہنچایا ہے یا نہیں، وہ کام کر کے آیا ہے یا نہیں۔ بالکل اسی کو اپلائی کرو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر۔ اللہ رب العزت مالک دو جہاں۔ اب ذرا دیکھنا یہ جو مرحلہ ہے اس پر یقین کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر یہی اصول ہے، آپ نے کسی چیز کی جو ہے وہ معلومات لینی ہے اور اس کو ماننا یا انکار کرنا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ خبر دینے والا کیسا ہے، مخبر صادق ہونا چاہیے۔ مخبر صادق تو ہمارے پاس جو مخبرین جو خبر دینے والے لوگ ہیں، مخبر عربی والا ہے، اور اس میں سے جو آخری شخصیت جس پر ہماری جانیں فدا ہیں وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر، وہ آخری ہستی، وہ اللہ سے جوڑنے والا شخص، جب وہ آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے متعلق وہ کیا رائے رکھتے تھے کہ اس کے متعلق یہ رائے تھی کہ اس کا یہ لقب ہے کہ آج اس لقب کے اندر کسی انسان کو کوئی بندہ اگر شمار کرے تو دنیا اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ کوئی شخص الصادق اور الامین، صادق و امین کا یہ لقب اگر مخصوص ہے کسی کے لیے اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اس کا حامل صرف ایک شخص ہے اس جہان میں جو پیدا ہوا، اس کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ اللہ کے پیغمبر، وہ اللہ کے چنیدہ لوگ جن کا انتخاب خود اللہ اپنی طرف سے کر کے کہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں وحی کا تذکرہ آتا ہے وہاں ساتھ ہی آیا کہ یہ وحی کیا ہے، یہ تخمین انداز عقل کے بے لگام گھوڑے نہیں ہیں، یہ ٹامک ٹوئیاں مارنے والے اندھیروں کے اندر رہنے والی معلومات نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے جو آپ کو وحی کی ہے، من امرنا، اپنے پاس سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو کوئی علم نہیں تھا کتاب و ایمان کیا چیز ہے، مگر اس وحی کو بھیج کر ہم نے کیا کر دیا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کہتا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، مذہبی دعویٰ ہے، دینی حوالہ سے ہم اس پر چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ کی وحی ایک نور ہے جو تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جو انسان کی بے بسی کا خاتمہ کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے۔ جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ان بندوں کو کسی ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو راہ راست پر بھی ان کو رکھے اور منزل تک بھی پہنچائے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ جعلناہ نورا، یہ اللہ کی وحی یہ نور ہے، یہ روشنی دکھاتی ہے، یہ تاریکیوں کو ختم کرتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ایک ایسا نور ہے جس کے بعد جو ہے وہ پھر کسی تاریکی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں ٹھہر سکے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کی پر وحی کی تو یہی کہا کیا کہ تمہارے پاس جو ہے اے اہل کتاب وہ اللہ کا پیغمبر آیا ہے اور وہ پیغام لے کر آیا ہے وحی کی شکل کے اندر، اور وہ وحی جو ہے وہ کیا ہے، آتیناہ التورات، اس میں تورات نام کی کتاب موجود ہے، لیکن وہ ہے کیا، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور بھرا ہوا۔ اور پھر ساتھ ہی عیسیٰ کی بات ہوئی، وکفینا علی عیسی ابن مریم وکفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التورات، تورات کی تصدیق کرنے والا جب عیسیٰ آتا ہے، وآتیناہ الانجیل، ہم اس کو انجیل دیتے ہیں، وہ کیا ہے، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی کتابیں ہوں، پیغام ہو، جو بھی ہے وہ نور کی شکل کے اندر آتا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے پھر آخری کتاب بھیج کر کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم تو ان بحثوں میں الجھ گئے کہ یہاں نبی مراد ہے یا کتاب مراد ہے، مگر اللہ رب العزت کہتا ہے اگر نبی بھی ہے تو وہ نور ہدایت ہے، اس سے بڑھ کر پھر نور جو ہے وہ اور کہیں سے کہاں سے مل سکتا ہے ہم۔
کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ وہ نور ہدایت جو پیغمبروں کی شکل میں آتا ہے، وہی تو اصل میں وہ روشنی ہے، وہی تو تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی اور تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہونے والی تاریکی کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔ قربان جائیں، کبھی پڑھو میرے بھائیوں سورہ نور کی وہ آیت، اللہ رب العزت نے جہاں کہا مسلمانوں فیض کی بات ہے، یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے کس طرح، جس طرح کوئی نہیں دیکھ اور سن سکتا، اسی طرح اس نے کہا اللہ کون ہے۔ دیکھو اس نور کی بات جو ہے وہ اللہ نے کی ہے۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک جو ہے وہ تاک کے اندر رکھا ہوا ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، ترجمہ ہی کبھی جو ہے وہ پڑھ لے بندہ، اور وہ پھر ایک ایسے فانوس میں ہے۔ المصباح فی زجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، ایک ایسے موتی کی طرح ہے، اور وہ چراغ موتی کی طرح ہے۔ موتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے اندر چمک موجود ہو۔ دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، ایسے مبارک درخت سے بنایا گیا، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کو جہتیں اور اس کی احتیاج نہیں ہے کہ اگر شرق میں ہوگا تو وہ چراغ جو ہے وہ روشن ہوگا، غرب میں ہوگا تو اس کی تاریکی کے اندر فرق پڑے گا، اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ کمی ہوگی یا وہ بڑھے گی، یہ مسائل نہیں ہیں۔ لا شرقیۃ ولا غرب یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، ابھی آگ دور ہوتی ہے اس کے اندر چمک پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ فرمایا نور علی نور، وہ نور پر نور ہے، وہ ہے ہی نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے عقل والو تمہاری بے بسی کا علاج میں تمہیں بتاتا ہوں، اے حواس پر دعوے کرنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہاری بس ہو جاتی ہے اور پھر تم آگے نہیں بڑھ سکتے تو آؤ میں نور جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہوں، اس کے اندر اپنے سفر کو جاری رکھو۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اگلی آیتیں اللہ نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں چاہتا ہوں اگلی آیتیں آپ کو سناؤں۔ ایک طرف یہ نور والے ہیں، یہ اللہ والے نور والے ہیں، دوسری طرف معاملہ کیا ہے؟ یہ حواس اور عقل کے پجاری والذین کفروا، جنہوں نے اس کفر کا اس نور کا انکار کیا ہے، اعمالہم کسراب بقیعۃ، بیچاروں کے عمل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بیچارے ہیں یہ بالکل اسی سراب کی طرح ہے کہ جب آدمی کسی سڑک پر سفر کر رہا ہوتا ہے، دور سے اس کو جو ہے وہ پانی دکھائی دیتا ہے، قریب پہنچتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل یہ بیچارے لوگ جو ہیں یہ سراب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے گمان کرتا ہے پانی ہے، حتی اذا جاءہ، جب وہاں پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ پا نہیں پاتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ووجد اللہ عندہ، وہاں بھی پھر اللہ کو پاتا ہے۔ فوفاہ حسابہ، وہ پورا کا پورا اپنا حساب دیتا ہے، واللہ سریع الحساب۔ یا فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، یہ بیچارے تاریکیوں کے اندر ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں یہ آیتیں آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیل بتاتا کہ کیا اللہ نے نور اپنے آپ کو قرار دے کر ہمیں کس نور کا حصہ بنا دیا ہے، ہماری ظلمات کو کیسے ختم کر دیا ہے اللہ۔ میرے بھائیوں عقلی بنیاد پر دیکھو تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں کسی ایسے ذریعہ علم کی ضرورت ہے جو ایتھینٹک ہو، جو ہمارے مسائل کا حل بتاتی ہو، جو ہماری مقصدیت کو واضح کرتی ہو۔ اور انسان کی اگر زندگی کے اندر مقصدیت نہیں ہے پھر خودکشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، زندہ رہنے کا پھر کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کو۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ آخرت کا تصور، وہ زندگی نہیں ہے، یہ پیغام وحی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اب اس کو جو ہے وہ ختم کر دوں، یہ بعد میں ختم کر دوں، جب کچھ ہے ہی نہیں۔ مسلمان کیا کہتا ہے کہ یہ تو دنیا ایک جھلک ہے اس دنیا کی
جس کے متعلق تمہیں وہ دنیا، وہ نور کی دنیا دی جائے گی کہ جس کے متعلق پھر تمہیں اس کے غیب کی وجہ سے، نہ دیکھنے کی وجہ سے، جب تم نے اس کو قبول کیا ہے تو اللہ رب العزت تمہیں دکھا کر کہے گا کہ صرف وہ غیب ہی نہیں تھی، حقیقت تھی، لیکن یہ سارے جہان کے مقابلہ کے اندر ایک ایک جنتی کو ساری دنیا کے مقابلہ میں جب جو ہے وہ پلاٹ اور زمین الاٹ کی جائے گی تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس غیب کو ماننے والے آج اس حقیقت تک ضرور پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ نور جس کے متعلق ابو ذر غفاری نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہر رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نور انا ارا، ابو ذر وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک وقت آئے گا اس غیب پر ایمان لانے والے لوگ وہ پھر اس جہان میں پہنچیں گے جس غیب کو انہوں نے اس دنیا میں مانا تھا کہ اسی نبی کی اقتداء کے اندر وہ پھر کیا کریں گے؟ سب سے بڑی نعمت وہ جس کو بن دیکھے مانا تھا، وہ نور جو ہے وہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور پھر کہے گا میں ہی وہ نور ہوں جس کو دنیا میں تم نے بن دیکھے مانا تھا، آج اپنی اصل آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ وقت نصیب فرمائے، یا اللہ دنیا بامقصد بنا دے، اور اسی مقصد کی دنیا اور اسی زندگی کے ساتھ ہم اس وقت میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ، وہ صاحب وحی، وہ جس پر جو ہے وہ آخری پیغام اور ایتھنٹک پیغام آیا، اس کے ساتھ مل کر اپنے اس نور کا دیدار کر سکیں جس کو غیب کے ساتھ اس دنیا میں مانا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔